بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال أيضا وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے ان راتوں کے اندر ایک سیریز کا ہم نے اجرا کیا، شروع کیا، جس کا عنوان کلمہ رکھا، اور اس کے تحت ہر دن ایک کلمے پر گفتگو ہوتی آ رہی ہے، اور ان میں بھی 3 بڑے تقسیمات خود ہم نے کیے تھے. ایک کلمات الایمان، دوسرا کلمات المعاملات، اور تیسرا کلمات الاخلاق. اور اس حیثیت سے آج کی یہ مجلس بہت انتہائی اہم ہے کہ کلمات الایمان کی سیریز کا سب سے آخری لفظ یا کلمہ آج کا عنوان ہے. پوری 10 راتیں مکمل ہو رہے ہیں، 9 روزے ہیں، راتیں 10 ہیں مکمل جو ہو رہے ہیں. کل سے کلمات المعاملات کے 10، پھر اس کے بعد کلمات الاخلاق کے. تو اس حیثیت سے آج کا جو عنوان ہے ذیلی طور پر کلمے کے اندر، وہ عنوان ہے السلف. سلف سب سے پہلی چیز ہے. سلف ایمانیات کے اندر کیوں لایا ہوں، اس پر بات کرنی ہے. نمبر 2، سلف کا لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے. نمبر 3، سلف کی حیثیت سے ہمیں کیا اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنا ہے. یہ سب سے اہم ٹاپک ہے میرے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کے حصے میں. تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک بہترین دین پیش کیا جس کا نام اسلام رکھا. اور اسلام اپنے اندر 2 طرح کی عبادتوں کو رکھا ہوا ہے. ایک وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اور جن کا تعلق باطن سے ہے، اور جن کا تعلق چھپا ہوا ہے. وہ ایمانیات کہلائے. وہ تمام احکامات یا وہ تمام باتیں جن کا تعلق دل سے ہے، جن کا تعلق چھپا ہوا ہے، وہ کہلائے ایمانیات. اور ایمانیات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ دیا وہ سب سے اونچا تھا. کوئی شخص عمل میں بگڑا اور ایمان میں صحیح و سالم تھا تو ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو کسی نہ کسی دن وہ جنت چلا جائے. جس کا عمل درست تھا، صالح تھا، نیک تھا، لیکن ایمان درست نہیں تھا تو وہ کسی بھی مرحلے میں جنت کو نہیں جا سکتا. تو ایمانیات کا شعبہ، اعتقادات کا شعبہ
عمل سے بھی اوپر رکھا، اور دوسری شاخ وہ تھی جس کے حصے یا جس کا تعلق بدن سے تھا، بدنی عبادتیں تھیں۔ اب اس کے اندر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، معاملات، اخلاق، قربانی، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں دوسرے ٹکڑے کے اندر۔ پہلا ٹکڑا وہ ہے جو ایمانیات کہلایا، جس کا زیادہ تر حصہ ہمیں نظر ہی آتا نہیں۔ اللہ غیب میں ہے، رسول بھی ہمارے لیے غیب میں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو ان کے لیے تو رسول غیب نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے تو رسول بھی غیب ہے۔ کتاب یہ بھی اصل میں غیب ہی ہے۔ اس وقت تو کم از کم اترتی ہوئی وحی تو دیکھ سکتے تھے صحابہ، لیکن اس وقت ہم نے نہ وحی کو دیکھا، نہ اس کو لانے والوں پر یا اترنے والے پر یا پہلے مخاطبین میں سے ہم ہیں، یہ بھی ہمارے لیے غیب ہی ہے۔ پھر آپ جائیے، جنت غیب ہی میں ہے، جہنم غیب ہی میں ہے، ملائکہ غیب ہی میں ہے، انبیاء غیب ہی میں ہے، یوم آخرت غیب ہی میں ہے، تقدیر غیب ہی میں ہے۔ جتنی باتیں ہیں ایمانیات کی، اصل میں وہ غیب میں ہیں۔ کیسے ہیں؟ غیب میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا ابتدائی سورہ فاتحہ چھوڑ کے بقرہ میں جیسے ہی قرآن شروع ہوا نا، سب سے پہلی چیز ہی یہی رکھ دیا کہ تم اگر غیب پر ایمان لاؤ تو بات چلے گی، غیب کے لیے تم عقل ڈھونڈو گے تو وہیں سے تمہارا خسارہ ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مسئلہ ختم۔ سب سے پہلا اسٹیپ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتا ہے الف لام میم کا صحیح مفہوم کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کوئی مفسر، کوئی رازی ہو، طبری ہو، قرطبی ہو، ابن کثیر ہو رحمہم اللہ، کوئی نہیں جانتا، سب لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ متقین؟ الذین، جو، اب ان کی صفتیں آ رہی ہیں۔ کون متقین ہیں؟ الذین، جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ پہلی سیڑھی غیب پہ ایمان لانے کا۔ اگر تمہیں غیب پہ ایمان نہیں لانا ہے، تم اپنے عقل کی کسوٹی پہ پرکھ رہے ہو ایمانیات کو، پھر تو پہلے ہی سیڑھی پہ گر گئے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ تو میری سمجھ میں آتا نہیں، جب تک دکھے گا نہیں میں نہیں مانوں گا، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تم کہو کہ وحی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول کو کوئی جنون لائق ہو گیا تھا، کوئی بکواس تھی شاید، یا کوئی جن سوار ہو گیا تھا، میں تو ماننے سے رہا۔ استغفر اللہ من ذالک، وہیں سے ختم، وہیں سے ختم، پھر ایمان کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہا۔ تو پہلی چیز غیب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اور میں نے بتایا تھا کہ عبادات سے بڑھ کر اسلام میں پوزیشن ایمانیات کی ہے، ایمانیات کی ہے، اور ایمانیات کی سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب آئیے، ہم نے ایمانیات کے الفاظ میں جو پڑھا، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، ایمان، احسان، اب یہ مضامین جو آ رہے تھے یہ واقعتاً خود ایمانیات کے اندر مشہور ہے۔ کل کا جو عنوان تھا میں نے صحابہ ایمانیات کے اندر اسی وجہ سے لایا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر صحابہ جو تھے اس حیثیت سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود صحابہ تھے، لیکن بات کے عالم والوں کے لیے وہ ایمان کا جز بن گیا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ ایمان کو نہ سمجھے گا، نہ مانے گا، نہ کتاب کو مان سکتا۔ صحابہ کو یہ ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحابہ کی اہمیت یاد دلاتی، صحابہ کو صحابی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے معزز ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدر والوں پہ نظر فرمایا، بدر والوں پہ نظر فرمایا، اور کہا
اعملوا ما شئتم، چلے خلاص مسئلہ ہی ختم. اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، تم آگے جا کے جو بھی عمل کر لو، جو چاہے عمل کرو، میں تمہیں معاف کر دیا. سرٹیفکیٹ ہی مل گئی. اب آگے کی زندگی میں کیا 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 نہیں کیا بحث ہی نہیں. بدر والوں کو اللہ نے خصوصیت سے خطاب کیا، کہا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو تم، انی قد غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر دیا. اسی طرح حدیبیہ میں 1400 صحابہ تھے. جب اللہ کے رسول بیعت کے لیے پکارا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرے گا، جتنے تھے دوڑتے، صرف ایک منافق تھا، پورے اس میں ایک منافق تھا 1400 میں، تو پورے نکل کے دوڑ کے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دیا اسی وقت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. مسئلہ ہی ختم. اے رسول، تحقیق رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، ہونے والا نہیں، یرضا نہیں بولا، مضارع کا صیغہ نہیں، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، رضیہ، راضی ہو گیا ان مومنین سے. کون؟ اذ یبایعونک، تیرے سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے. یعنی اس وقت ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول جیسے ہی معلوم ہوا کہ عثمان قتل کر دیے گئے، لمبا واقعہ ہے، مجھے اصل میں کیا ہے وہ واقعہ ذکر کرنا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے بھائی عثمان کے لیے میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتے ہو؟ تو صحابہ پورے دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول پہ بیعت کرنے لگے. تو اس وقت ایک درخت تھا جس پہ ٹیکا لگایا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ نے وہ نقشہ ہی کھینچ دیا آیت کے اندر، تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کس جذبے کے تحت وہ ایمان لائے اور بیعت کر رہے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے اور معاف کر دیا. مسئلہ ختم. پورے 1400 مغفور ہو گئے. اب انہیں کوئی بھی چیز جنت سے روک نہیں سکتی. اسی طرح فتح کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی کل، کل وعد اللہ الحسنى، تم سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب کچھ کرو یا نہ کرو، اور جنتی ہے ہی پہلے. تم 1400 سال بعد آ کے نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں کیا ویسے کیوں کیا. تم کس کھیت کے مولی ہو؟ پہلے اپنے اندر جاگو، تم کتنے گناہ کرتے ہو. وہاں پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود جانچو تم کتنے پانی میں ہو. ان کے لمحے کا 1000واں حصہ جو رسول کے ساتھ بتایا ہو وہ کافی ہے ان کے لیے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. تمہیں ملا صحبت؟ تمہیں تو نہیں ملی. صحبت تو صحابی کو ملی. اس صحبت کے ایک لمحے میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ صحبت تو انہیں ملی. تو صحابہ پر ایمان لانا ہمارے لیے ایمان کے حیثیت سے بہت ضروری ہو گیا، اللہ ہے کہ اس وقت کے صحابہ پر. اسی وجہ سے خود صحابہ پر بھی اللہ کے رسول نے واضح کر دیا تم ہو کون، تم ہو کون. تمہیں ناراض کرنا بہت بڑی بات ہے. حضرت عمار تھے غریب، اور حضرت حمزہ تھے بہت سرداران قریش میں سے. حضرت حمزہ اور اللہ کے رسول کے چچا بھی ہوتے تھے. ایک مرتبہ بات میں کچھ بگڑ گئے اور حضرت عمار غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے. غصہ کر کے حضرت حمزہ اور عمار جب دونوں ملاقات ہوئی اللہ کے رسول کے دربار میں، تو حمزہ نے شکایت کی، عمار ایک غریب، کیا حیثیت ہے اس کی جو میرے سامنے یوں بات کرتا ہے، یوں بات کرتا ہے. حضرت عمار کچھ نہیں بولے. اللہ کے رسول نے کہا حمزہ جانتے ہو رضی اللہ عنہ، عمار ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عمار ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو. جاؤ ان کو مناؤ. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حمزہ ان کے کپڑے پکڑ کے رونے لگے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. حمزہ سید الشہداء، رسول کے چچا. اللہ کے رسول نے اسی وقت بتا دی. حضرت ابو بکر سے ایک معاملے میں جھگڑا ہوا تو صحابی نے گالی دے دی. گالی کا مطلب ہمارے نہیں، بس الفاظ کچھ نیچلے، اور انہوں نے بھی پلٹا کے کہہ دیا. اور کچھ جھگڑا آگے بڑھا تو اللہ کے رسول کے پاس شکایت پہنچ گئی. اللہ کے رسول جب بیٹھے ہوئے تھے تو ذرا غصے میں ابو بکر آ رہے تھے، یعنی ان کا چال ڈھال
جو عموماً حلم والا ہوتا تھا، بڑا ہی بردبار ہوتا تھا، اس میں کچھ چال ڈھال کیا تھی، فرق تھی، جس سے اللہ کے رسول معلوم کر لیے کہ ابوبکر غصے میں ہے. تو وہیں سے پکارنے لگے کون نے میرے ساتھی کو غضبناک کر دیا، کون نے میرے ساتھی کو غضبناک کر دیا. پھر وہ آئے قریب آ کے کہا اللہ کے رسول غلطی میری ہے، کسی نے غضبناک نہیں کیا، غلطی میری بھی ہے. ہاں وہ ڈر گئے کہیں اللہ کے رسول شدت سے نوٹ نہ فرما لیں. تو ابوبکر سامنے آئے کہا کہ اللہ کے رسول مت ڈانٹیے، اس میں غلطی میری بھی ہے، میں نے بھی ساتھ میں گالی دی تھی. کہا کہ پھر بھی کیا ہوا، میرے لیے ابوبکر کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے. اللہ اکبر. عظمت دیکھیے، صحابہ کو صحابہ کی عظمت اللہ کے رسول نے خود دلا دی. میرے لیے ابوبکر کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے، انہوں نے جو کچھ مجھے کیا کوئی اور کا حصہ نہیں بن سکتا. تو میں نے ایمانیات کو اسی وجہ سے صحابہ کے اندر لایا کہ صحابہ پر بھی ایمان اس حیثیت سے نہ ہوگا تمہارا ایمان درست نہیں ہوگا. حالانکہ صحابہ کو یہ ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے اب بہت اہم ضرورت بن گئی. اب آئیے، اتنی تمہید میں اس وجہ سے باندھا کہ یہ لفظ سلف کو آپ سمجھ جائیں. اب میں نے آج کا جو عنوان سلف رکھا، تو سلف ہیں کون؟ سب سے پہلے لغوی میننگ، سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، گزرے ہوئے لوگوں کو. لغوی میننگ کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہاں استعمال کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. ہم نے بنا دیا مرنے والے جو تھے ان کے جانشین پھر اسی طرح کے لوگ، یعنی قوم مرتی دوسری قوم آتی، دوسری قوم آتی تیسری قوم آتی، تو ایسے جانشین بنتے ہوئے اسی طرح کے انسان بناتے رہے ہم جس طرح پہلے بھی آتے رہے. سلفن الا ما قد سلف. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہا، سورہ نساء میں جو گزر چکا وہ گزر چکا، چھوڑ دو اس کو. الا ما قد سلف، چھوڑ دو جو گزرا، اسے کہتے ہیں سلف، اسے کہتے ہیں سلف. سین فتحہ لام فتحہ، سلف نہیں، سلف. ہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے، سلف نہیں سلف. اچھا، اس کا لغوی معنی سمجھ لینے کے بعد شرعی معنی سمجھیے کہ سلف کون مراد ہیں، کون گزرے ہوئے لوگ ہیں، کن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہم جانیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. راوی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں 2 بار کہا یا 1 بار کہا، لیکن یہ روایت ثابت شدہ بخاری کے اندر ہے، لیکن اس کے طرق بعد میں ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں بہت سے طرق کے اندر آئی حدیث. فرمایا کہ خیر الناس قرنی، دیکھو سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانہ ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. 3 زمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے گارنٹی دے دی. ان 3 زمانوں کو پکڑو، یہ تمہارے سلف ہیں، یہ تمہارے گزرے ہوئے لوگ ہیں. ایک میرا زمانہ یعنی صحابہ کا. صحابہ کون؟ جس نے رسول سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو، بحالت ایمان وفات پائی ہو گیا. اچھا، تابعی کون؟ یلونہم، وہ کون؟ جس نے بحالت ایمان صحابی سے ملاقات کی ہو، بحالت ایمان وفات پائی ہو. تابع التابعی کون؟ جس نے صحابہ کو دیکھے ہوئے کو دیکھا، صحابہ سے ملاقات ہونے والوں کو ملاقات کی اور حالت ایمان میں کی اور وفات پائی ہو، وہ تابع التابعین. 3 نسلیں، صحابہ، ان کو دیکھنے والوں کو تابعی، ان کو دیکھنے والوں کو تابع التابعی، تابع التابعی. یہ 3 دور، ان 3 دور کو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی. فرمایا کہ خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، سب سے پہلی صدی، پہلا زمانہ میرا اپنا ہے، صحابہ کا، سب سے بہتر زمانوں میں. آج کیا ہے، لائٹ آ گئی، آج کیا ہے اے سی ہے، آج کیا ہے سائنس ہے، آج کیا ہے پروان اڑ رہا ہے، آج کیا ہے فلائٹیں ہیں، آج کیا ہے میزائل ہے، آج کیا ہے آپ کے لیے انواع و اقسام کے عجیب و غریب مناظر، لیکن ہے قرن،
سب سے بدتر زمانہ ہے یہ قیامت کے قرب کی حیثیت سے۔ وہ زمانہ سب سے بہتر تھا جہاں جب بھی لائٹ ہی نہیں تھی لیکن علم کا اجالا تھا، توحید کا اجالا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، اس کے بعد کس کا؟ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد کس کا؟ اس کے بعد والوں کا۔ یہ تین زمانے کے وہ لوگ جو ایمان اور صدق اور امانت اور ائمہ کی حیثیت سے لوگوں میں مشہور ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے لگایا، انہوں نے سمجھا اسلام کو اور آگے سمجھایا، تو یہ پورے لوگ ہیں سلف۔ کون ہے؟ سلف۔ اب آئیے اس کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھیں، سلف کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہم قرآن و سنت کے بعد سلف کو بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ایک گروہ وہ ہے آج کا ایک گروہ وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے قرآن حدیث کافی ہے جی، سلف کو کیوں مانتے ہو؟ تم بھی تو اسی طرح کیا ہے اتباع کرتے ہو جس طرح لوگ حنفی ہیں، شافعی، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تم بھی سلفی ہو۔ ہاں بات پتہ کی ہے، بات تو کیا عقل کو برابر لگتی ہے؟ ہاں بات تو صحیح ہے نا، وہ بھی کسی کو مانتا یہ بھی کسی کو مانتا، صرف قرآن و سنت کو مانو جی۔ یہ نعرہ لگا کہ بہت سے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کیا خلط مبحث کر رہے ہیں، دو الگ الگ ٹاپک کو ایک کے اندر لا رہے ہیں۔ یہ بالکل الگ ٹاپک، فقہی مذاہب کے اعتبار سے مقلد بننا یا غیر مقلد بننا، یہ دوسری الگ ٹاپک انشاءاللہ آئے گی۔ یہ حیثیت سے سلف کو ماننا، ان کے فہم کو ماننا، یہ بالکل دوسری ٹاپک۔ اس ٹاپک کو ملا کے خلط مبحث کر رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ کیا ہے، انسان کو اگر پانی الگ رکھا جائے اور ساتھ میں الگ کوئی اور کوکا کولا شربت رکھا جائے تو دونوں کے رنگ پہچان کے وہ اچھی طرح بولے گا، عوام میں سے کسی بھی کو بھی بلا لیں، اگر آنکھ کا کمزور بھی رہا تو بھی بولے گا کہ دیکھو بھائی یہ پانی ہے، یہ کوکا کولا ہے، کیونکہ کیا ہے یہ دراصل رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ ان دونوں کو ملاتے جائیں، نہ پانی رہے نہ کوکا کولا رہے۔ اب پوچھیں کہ اچھے نظر والا بھی سوچ کے بتائے گا پتہ نہیں بھائی ذرہ مل گجا دیا تھا کیا کہ میٹرو واٹر کی کیچ کی، پریشان ہو جائیں گے کیونکہ خلط کر دیا آپ نے دونوں کو، الگ الگ رکھتے تو عوام پہچان لیتے۔ اسی طرح آج امت کے بہت سے نوجوانوں کو وہ علماء جنہوں نے کیا ہے علماء سو کہلا سکتے ہیں، یا نہیں تو علماء نے صحیح تعلیم نہیں پائی یا اپنی عقل کو بڑا سمجھ گئے، انہوں نے یہ سلف کا انکار کیا ہے اور کر رہے ہیں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ جی قرآن حدیث کو مانو جی، سلف کو کیوں مانتے ہو؟ ویسے ہی انسان تھے، ہمیں بھی انسان ہے، ہم بھی دیکھ کے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ہو نہیں سکتا۔ کیوں ہو نہیں سکتا؟ کیا دلائل ہیں؟ سب سے پہلے دلائل سنیں، پھر اس کے بعد میں آؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی نے سلف کے ساتھ مل کر رہنے کی ہدایت تمہارے لیے بنیادی طور پر فاتحہ میں رکھ دی۔ آپ پوچھیں گے وہاں کہاں جس طرف سے سلف آیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کا مکالمہ ہے، کانورسیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے، یہ حمد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے، کیا پوری چیز اس کے اندر آ گئی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیا تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اب یہاں بول کو وہاں کا نعبد وہاں کا نستعین باہر نکل کو بولا تو اللہ کو کتنا غصہ گا۔ مسجد میں بولتا، نماز میں ہاتھ بند کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی۔ نعبد کا و نستعین کا آتا تو تیری عبادت کرتے ہیں، بس اتنا ہوتا۔ اگر ایسا لفظ ہوتا نا عربی میں نعبد کا و نستعین کا، ٹھیٹ وہی معنی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایا کا آ گیا تو یہ حصر ہو جاتا، تیری ہی عبادت۔ مثلا آپ گئے کسی مہمان، کیا جی پیں گے؟ لاؤ نا کچھ تو بھی، چائے لاؤں کافی لاؤں، جو بھی چاہے، کافی لا لوں، چلو پی لے گا لائے تو۔ اب کوئی بندہ آیا، کیا بھائی چاہیے؟ چائے پیوں گا بھائی، کافی نہیں بھائی چائے ہی پیوں گا،
نہیں بھائی کافی پی لو جی، بولا نہیں جی ایک مرتبہ چائے پیوں گا بول کو. ہاں یہ ہی کا کمال ہے، ہی میں بہت سی چیزیں مضمر ہیں. ہاں تو کوئی بیوی یہ کہے کہ میں تیری ہی بیوی ہوں تو شوہر بڑا خوش ہوگا جو چائے لا کے دے. اگر وہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، ہاں اب کیا حال ہوگا مرد کا؟ اگر مردانگی ہوگی تو بہت کچھ ہو جائے گا، اگر ہے ہجڑا تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی اور بات. یہی مسئلہ اللہ کے تبا اللہ کی عبادت میں ہم یہ کہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ ہے بھائی. ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہاں بھی جائیں گے، موسیٰ شاہ قادری کے پاس بھی جائیں گے، کالے شاہ ولی کے پاس بھی جائیں گے، غوث اعظم کے پاس بھی جائیں گے، بغداد میں بھی جائیں گے. پھر تھکار کو کہاں بھی ہوا نہیں بھائی اللہ بول کو بیٹھ گا بھائی، کہاں مسجد میں بیٹھ گا کہتے کہ رے وہ پہلے چل رہا بول کو بیٹھنا نہیں تو اتنا پھرا کہیں کو. پھر تو یہ چیز کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ایا کا پہلے لایا. یہ سب کیا ہے؟ گرامر کی وہ باتیں ہیں جو اچھی طرح میں آپ کو کھول کے سمجھا رہا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھ جائے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے. ہو گیا. اب یہ اتنی چیز جو مانگ رہے تھے اللہ اور بندے کے درمیان، اب اتنی تعریف کے پل باندھ گئے، اتنے تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی تعریف کے بعد اب دعا شروع کرتے ہیں. یہی دعا کا طریقہ بھی ہے. اللہ کے رسول نے بتایا تم جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو، مجھ پر صلوات بھیجو، اس کے بعد بولو. اٹھاتے اللہ مجھے بنگلہ دے، مجھے کار دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے. نہیں، طریقہ ہے دعا کا. پہلے اللہ کی حمد کرو، رسول پہ صلوات بھیجو، پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگو، پھر اس کے بعد رسول پہ صلوات بھیجو، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد پر ختم کرو دعا کو. اللہ کے رسول نے کہا وہ دعا ہوا میں معلق رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے جس میں اللہ کے رسول پہ درود نہ بھیجا گیا. اللہ کے رسول پہ درود بھیجو، آگے بھی آخر میں بھی. تو یہ دعا کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحہ میں سکھا رہا ہے. تو اتنی تعریف ہو گئی کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا اب مانگو. اب اللہ کسی چیز کو مانگنے کا کہے گا تو وہ تمہاری دنیاوی زندگی اخروی زندگی ہر ایک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں، اور وہ بھی فاتحہ کے اندر قرآن کھولتے ہی پہلے تو مانگنا سکھایا. تو کیا سکھایا؟ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دینا، اہدنا ہدایت دینا مجھے، ہمیں ہدایت دے. کس کی؟ الصراط المستقیم. صراط، صراط بمعنی راستہ، مستقیم بمعنی سیدھا، سیدھا راستہ. کہاں جائے وہ سیدھا راستہ؟ سیدھے جنت تک پہنچا دے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. جنت کے راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی پک ڈنڈی نہیں ہے، کوئی الگ راہیں نہیں ہیں. ایک ہی راہ ہے جو سیدھے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. بڑی ہی تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. عوج، عوج ٹیڑھ نہیں ہے. اور ہمیں دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ نہ ڈال دے. ایسے کتنے ہوتے ہیں نا جی، بڑے آئے رمضان میں سنے متاثر ہو گئے، یہ بنوں گا وہ بنوں گا، داڑھی بھی چھوڑ لی 30 دن کی، لیکن جیسے یہ رمضان گیا ہدایت کو اٹھا کے لات ماری پہلے حجام. اسے بھی مانا انہیں بھی لیٹا گیٹا لگاؤ رکھتا برابر. اب آئیں گے جی پورے جنے کاٹنے کے واسطے، سب کے کاٹ کو ڈالیں گے کر بول گو. انہیں پوری رات جگتا انہیں. انہوں بھی جا کو بڑے مزے سے جا کو کیا ہے پورا کلین شو چکنا کر لے کو. اس کے بعد انہوں عیدگاہ کو آتے نئے کپڑے پہن لے کو. تو تم نے خود ہدایت کو کیا کر دیا؟ لات مار دی. ہدایت تو ملی تھی رمضان میں، بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دینے کے بعد دلوں میں کجی نہ ڈال. اللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس معاملے میں، دوبارہ اور سہبارہ بھی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی، اگر اس کی کوئی ایک نشانی ہے تو رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ایمان والے رہو جیسے رمضان میں تھے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی. کیوں؟ تم نے ہدایت مانگی تھی رمضان کے مہینے میں. اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو تم رمضان کے بعد برے نہیں بنو گے.
ہم سب نے مانگا ہے نا اللہ ہدایت دے، ہدایت پہ قائم رکھ. نہیں مانگے ہیں تو ہم سب ملک میں اے اللہ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھ. چلو حجت پوری ہو گئی. آمین بولو نا. نہیں زور نہیں ہے، چور گئی بہت سے. ہاں ہو گئی، اب تو حجت قائم ہو گئی کہ سب نے اب مان لیا کہ اللہ ہمیں. اب اگر رمضان کے بعد ہدایت چھوڑتا ہے تو یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوئی. مسئلہ ہی ختم. رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی، بعد رمضان اس کو عمل میں لاتا ہے تو نشانی ہے اللہ نے قبول کر لیا. نہیں لاتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، رمضان کا بھی پورا چلا گیا. ہاں داڑھی رکھی، انہیں کیا کیا، کیبل بھی ذرا جناب احترام سے نکال کو، کیا مکہ ٹی وی، مدینہ ٹی وی، پیس چینل، فلاں سب ڈال لیتے. لیکن کب تک وہ؟ ہاں 2 دن کا سلطان بولتے تھے ابا جی رحمہ اللہ، 2 دن کا سلطان ہمارا. برابر رمضان کے رات میں کیا ہو جانا، پہلا ٹکٹ لے لینا انہیں پکچر کی، دوستان تبھی لے کو رکھنا اسے. یہ ہمارے وہ سالوں سے ہو رہا ہے. اور ویسے بھی کیا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، سالوں سے ہو رہا ہے یہی چیز. رمضان آیا، ہاں گنجی کے واسطے کیا ہو گئے، روزے رکھ لیے، کنڈے کھائے، کھٹرے پیے، کھائے پیے موٹے ہوئے اور بھول گئے. پھر رمضان گیا تو وہی کے وہی. کیا ہی کی رمضان. تو غرض میں بتا رہا تھا کہ اب ہم نے مانگا صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے اس کے لیے یہ نہیں کہا صراط المستقیم کی اچھا جی یہاں کتاب ہے پڑھ لو، ہذا کتاب. نہیں، صراط مستقیم معنی کہ قرآن ہے نا بھائی، اسے پڑھ لو. بولا خود مانگنے کا سکھایا، خود جواب بھی دیا کیسے مانگو، خود اس کی تفصیل بھی بتائی. کہا کہ صراط المستقیم کیسے مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا. کیوں جو لوگوں کو لایا اللہ، کیا ضرورت تھی یوں مانگنے کی. اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، مسئلہ ختم. اس گروہ کا ذکر کیوں آنا چاہیے قرآن کے اندر جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ہاں پہلے ہی سکھا دیا صراط مستقیم تمہیں کہاں سے ملے گا، ان لوگوں کے پاس سے ملے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور کہاں سے نہیں ملے گا، کہاں سے نہیں ملے گا، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تو غضبناک ہوا ان سے ہرگز نہیں ملے گا. لیکن تم رات دن انہی کے پیچھے جا کے ڈھونڈتے ہو، کیسے ملے گا. یہود ہیں، المغضوب علیہم الیہود، ہاں ولا الضالین، اور گمراہوں سے بھی نہیں ملے گا. اے اللہ ان سے بھی ہمیں صراط مستقیم نہیں ملے گا. لیکن تم بھی کیا ہے انہی کے پیچھے جا جا کے پھر تلاش کرتے ہو. ضالین کون ہیں، النصارى، عیسائی ضالین ہے، مغضوب علیہم یہود ہے. پہلے ہی کنڈیشن رکھ دیا کہ صراط مستقیم کو 3 شرطیں ہیں، 2 نہیں ہونا ہے، ایک پہ چلنا ہے. ایک پہ چلنا کس پہ ہے، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، اس گروہ کے نمونے پر، اس گروہ کے راستے پہ چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم جن پر تو غضبناک ہوا یہود، ان کا راستہ نہیں چاہیے. ولا الضالین جو گمراہ ہوئے عیسائی نصارہ، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے. آج ہم کرتے کیا، یا تو یہودیت کو فالو کرتے یا تو عیسائیت کو فالو کرتے. چال میں، ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، فیشن کیا، سب ان کا دیا ہوا. یہ جو اب جو ہے نا جی شیونگ کا فیشن، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 100 سال پچھلے جاؤ، ہندو رہو، مسلمان رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو، کوئی بھی رہو، عام انسان ہے تو وہ داڑھی رکھتا تھا. جس نے انسان کو جانور ثابت کرنے میں پوری زندگی لگائی، ڈاروین، پتہ ہے بہت بڑا یہودی تھا وہ. ڈاروین کون سے مذہب سے تھا، مذہبی حیثیت سے یہودی تھا. ڈاروین تھیوری، جا کو فوٹو اٹھا کے دیکھو، اتنی لمبی داڑھی ہے اسے، خالی دوپٹہ بن لیا تو جا کو ہاتھ پڑ جائیں گے پیر صاحب بول کو. کون انہوں، پیر صاحب، ڈاروین صاحب. ہاں تو دیکھو یہ تو اب کا فتنہ ہے. تم نے جو کچھ بھی آج کیا ہے اللے تللے ہیں فیشن کے، جتنے بھی ہیں طریقے دیے کون،
نصرانیوں نے دیے، اور اسی میں تم سمجھتے ہو ہماری فلاح ہے۔ اندھادھن مرد تو کیا کرتے ہیں، پھٹا پینٹ دیا تو بھی فیشن کہتے، ہزار کا دیکھو، اچھا پینٹ 300 میں دیتے تو نکو کہتے، 1500 میں پھٹا پینٹ دیا تو پرواہ نہیں کرتے، یہ تو وہ جینس کہتے، اسے ایک فیشن کہتے۔ اور یہ فیشن میں مرد بھی کم نہیں، عورتیں بھی کم نہیں، اللہ اکبر، ان کا تو بولت نہ کو، بیوٹی پارلر آباد ہی، جتنا چاہے انہوں شوہراں سے لے لے کو جاتے ہی وہاں دیتی۔ اللہ کے واسطے دیو، صدقات و خیرات میں دیو، غریبوں کو دیو، اس کے واسطے کبھی کوئی بیوی نہیں لڑی رہیں گی، جی تمہیں غریب کو نہیں دے تو میں بات نہیں کروں گی، کون تھی بولی رہیں گی آج تک، معلوم ہے اللہ والی کون ہے پتہ نہیں وہ بولیے، ہاں؟ لیکن کتنے بار لڑائیاں ہو جاتی کہ کیا ہے، تمہیں بیوٹی پارلر کو پیسہ نہیں دیا، میں 3 دن بات کروں گی نہیں تمہارے سے، چلو وہاں مسئلہ ختم۔ انہیں دیکھتا 3 دن کا مسئلہ تھا، چھوڑو جان دے بیوٹی پارلر کو، مصیبت تو ٹلی، 3 دن تو رہیں گی میرے پاس، تو انہیں دے ڈالتا۔ ہزاروں بیوٹی پارلرز کو ایک فیشن کے واسطے، ایک کبھی کیا ہے دانت کی تزئین ہے، کبھی کیا ہے بہوں کی تزئین ہے، کہیں کیا ہے عجیب و غریب، حالانکہ سب حرام ہے، سب حرام ہے، ان بالوں کو تراشنا حرام ہے، دانتوں کو رگڑ کے برابر کرنا، ایکول جو کرتے ہیں عمومی طور پر ہزاروں کا دے کے، حرام ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے یہ جو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہم نے تو ان کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی فلاح ہے، یہی نجات۔ اچھا برقع پہن لے کو رنگی، اندر سے دیکھے تو اللہ اکبر، 1000 روپے کا میک اپ نکلیں گا، اتھے چڑھاوے، پہلے ایک پالش، دوسری ایک پالش، پاؤڈر ایک پالش، اس کے اوپر کیا کی۔ اب یہ بولتے ہی جا کر مولوی صاحب پاؤڈر بھی نہیں لگانا بول رہا، لیکن ایک مرتبہ میرے پاس مسئلہ آیا تھا، مولوی صاحب پاؤڈر بھی نہیں لگانا بولتے، لیکن ان کے بیوی لگاتے کہتے لا حول ولا، میں پاؤڈر لگانے کو نہیں بولا، پاؤڈر لگا لو، تھوڑے قیمت کا بھی لے لو، کاسلی بھی لے لو، میں بول رہا ہوں کہ جو اسراف پاؤڈروں پہ نہیں ہے، اس سے پہلے فلاں 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 بول کے کیا کرتے ہیں، جو حرام کے طریقے اپناتے ہیں، اس معاملے میں نے کہا تھا، بیوی لگاتی بول کو سائڈ کر تو نہیں بھائی، حقیقت جو ہے وہ بولتا ہوں، ہاں تو حقیقت جو ہے وہ میں بول رہا ہوں۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 سے فرمایا مخالفت کرو، 1 سے فرمایا ان کے پیچھے جاؤ۔ اب اگر صراط مستقیم کو لوگوں کی ضرورت تھی تو فرمایا نا، اگر لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا میری کتاب پڑھو، کیوں لوگوں کا ذکر کیا؟ اچھا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اصول ہے تفسیر کا تمام علماء کے نزدیک، قرآن اپنی تفسیر آپ خود کرتا ہے کئی مقامات پر۔ تو یہاں تو کہہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، لیکن کن پر کیا یہ نہیں بولا، کن پر کیا یہ نہیں بولا، خالی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سورہ نساء میں اس کی تشریح آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر انعام کیا، انعمت علیہم، یہاں صرف انعام کیا بولا چھوڑ دیا، اب اس کی تشریح نساء میں آ رہی ہے، کن پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کون ہیں وہ 4 گروپ ہیں جن پر انعام کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ 4 ہیں، کون کون ہیں؟ پہلا گروہ من النبیین، نمبر 2 والصدیقین، نمبر 3 والشہداء، نمبر 4 والصالحین انبیاء، نمبر 2 صدیق۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ، حضرت مریم کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت مریم نبیہ تو نہیں بن سکی لیکن وہ صدیقیت کے مرتبے پہ تھی، وہ اولیاء اللہ ولایت کے اندر تھی اور صدیقیت کے مرتبے پہ تھی۔ فرمایا امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، اور ہمارے امت کے اندر سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اور ان کی بیٹی اما عائشہ کو ملا، عائشہ صدیقہ، صدیقیت کے مرتبے پر ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ امت کے اندر انبیاء کو چھوڑا تو پہلا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور
اس کے بعد شہداء، شہید کی جمع شہداء، نمبر 3 والصالحین، نیک لوگ. یہ 3 جو انبیاء کو چھوڑ کر ہیں وہ اس آیت کے اندر مذکور ہیں جو فاتحہ کے اندر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کون انعمت علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو فرمایا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ. پہلی دلیل ہو گئی نا کیوں ہم سلف کو ماننا ہے، ہو گئی. نمبر 2 فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ومن يشاقق الرسول، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے. اب دیکھو جی، رسول کی جو مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے. تو دونوں کی بات آ گئی. اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے مسئلہ ختم ہو گیا نہیں؟ ہو گیا نا. اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، دو کی مخالفت ہو گئی تو مسئلہ ہی ختم، اب تو ہو گیا. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے پاس پہنچ چکی تھی تب وہ رسول کی مخالفت کیا تو اللہ کی مخالفت اندر آ گئی، بات ختم ہو گئی. اتنے سے بات مکمل ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نہ بڑھاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی جو راہ ہے اس کو بھی چھوڑ کے دوسری راہ اپنائے. اب اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، اس وقت جب آیت اتر رہی تھی اللہ کہتا ہے کہ رسول کی مخالفت اور مومنین کی مخالفت کر کے جو راہ تم اپنائی ہے اس کے لیے جہنم ہے. وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. تو رسول کی مخالفت، مومنین کی بھی مخالفت. تو اب اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، جب آیت اتر رہی تھی مومنین کون تھے؟ تم تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے یا صحابہ تھے؟ بولو. صحابہ. تو فرمایا کہ رسول کی مخالفت اور صحابہ سلف کی مخالفت یہ اگر کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. اگر صرف رسول کی مخالفت ضروری تھی اور سلف کی مخالفت کی کوئی چیز اہمیت ہی نہیں تھی تو پھر کیوں کہا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؟ سبیل راستہ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر وَنُصْلِهِ جہنم، اس کے لیے جہنم کو ہم پہنچا دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اب یہ جو بھی میں بیان کیا نا قرآن سے، اب اس کو لے کے اللہ کے رسول کے احادیث کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے دین اسلام کو اتارا، اور دین اسلام کو اتر کر جو شکل میں آیا ہوتا وحی. اللہ کی طرف سے وحی آئی. وحی 2 قسم کی تھی. ایک وہ وحی تھی جو جبرائیل لائے اور جس کے پڑھنے پہ 1 حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب تھا، قرآن، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. دوسری قسم کی تھی جس کو اللہ کے رسول کے قلب اثر پہ نازل ہوتی تھی اور اللہ کے رسول اپنے الفاظ میں صحابہ کو بولتے تھے، حدیث. یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے. بس ڈیفرنٹ کیا ہے؟ یہ حدیث وحی متلو تھی جس کی تلاوت کی جاتی تھی، وہ وحی غیر متلو تھی جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، جس کے پڑھنے پر 1 حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ہیں. ثواب مجموعی ملے گا حدیث پڑھنے پر، لیکن 1 حرف پہ 10 نیکیاں صرف قرآن کو ملے گی. تو دونوں تھی، وحی کے 2 اقسام تھے، اور یہ 2 اقسام کا منبع ایک تھا. سمجھے؟ مثلا سمجھیے کہ یہاں بھی لائٹ ہے، یہاں بھی لائٹ ہے، یہاں بھی لائٹ ہے، یہاں بھی لائٹ ہے. لائٹ تو ڈیفرنٹ بہت سے ہیں حال میں، لیکن اس کو آنے والا ایک ہی کرنٹ ہے نا، ہے نا؟ نہیں اس میں ڈیفرنٹ کرنٹ ہے، اس میں ڈیفرنٹ کرنٹ ہے، نہیں، آنے والا تو ایک ہی ہے.
بعینی ہی اسی طرح حدیث الگ چیز تھی، قرآن الگ چیز تھی، لیکن جہاں سے آیا وہ دونوں رب العالمین کے پاس سے تھے۔ ہو گئی بات؟ سمجھ گئے؟ اچھا، اب قرآن میں بہت سی چیزیں آئی جس کا ایکسپلینیشن اور شرح جب تک حدیث سے نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نہیں دیتے، سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خالی قرآن کو نازل کرنا ہوتا تو کسی رسی کے ذریعے، کسی اور فرشتے کے ذریعے سیدھا کعبۃ اللہ پہ قرآن آ کے رکھ دیتا تو مسئلہ کافی تھا۔ اعلان ہو جاتا، بھائی کلام اللہ کعبے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اٹھا لو، مسئلہ ختم۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیسے ہوا؟ نبی کو منتخب کیا، نبی پہ نازل کیا، اور نبی کو بنایا کہ تم شارح بھی ہو، شرح بھی ہو۔ شارح، شین الف را ح، ایکسپلینیشن کرنے والے۔ شارع، شین الف را عین، شرع خود بنانے والے، شریعت بنانے والے۔ اللہ کے رسول کو یہ دونوں پوزیشن تھے، وہ تشریح بھی کرتے تھے اور خود بھی شریعت بنانے کا ان کے پاس اختیار تھا۔ وہ جو کہہ گئے وہ کہہ گئے، وہی اٹل قانون ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جب بھی زبان کھولتا ہے وحی سے کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ اللہ کے رسول کراہت، غصہ فرمائے، پلٹ گئے، کہا کہ لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے۔ پھر وہی صاحب ادھر سے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ اللہ کے رسول نفرت، اللہ کے رسول پسند نہیں فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا لوگو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے۔ وہ صحابی پھر آئے، کہا کہ ہر سال؟ کہا کہ میں ہر سال کہہ دوں تو ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہو جائے گا، تم عمل نہ کر سکو گے۔ کیوں سوال کرتے ہو؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ شارع، شارح۔ تو اب قرآن میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کیسے ایکسپلینیشن یا عمل کرنا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ 88 مرتبہ، 88 مرتبہ، 88 مرتبہ فرمایا قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا نماز کوئی لکڑی ہے یا گری پڑی چیز ہے جس کو اٹھا کے قائم کر دو؟ نماز پڑھو بھی نہیں آیا، فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اب کہیں نہیں آیا کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کرنا، فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، اور ایک ایک رکعت یوں ہوگی، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی، پھر افتتاح ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر کیا ہے حمد ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہے تعریف ہوگی، پھر اس کے بعد الحمد کا سورہ، پھر اس کے بعد کوئی اور سورہ ملانا ہے، پہلے 2 رکعتوں میں ملانا ہے، بعد کے 2 رکعتوں میں نہیں ملانا۔ یہ پورا اسٹرکچر ملا کہاں سے؟ قرآن سے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کس پہ ادا کرنا، کب ادا کرنا، سونے پہ کب ادا کرنا، چاندی پہ کب ادا کرنا، بھیڑ بکریوں پہ کب ادا کرنا، کس کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کس پہ زکوٰۃ ہے، کہاں ہے قرآن کے اندر؟ بتاؤ، کوئی چیز کی وضاحت نہیں۔ اب وضاحت کس نے کی؟ رسول نے کی حدیث کے ذریعے، اور اس وقت ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے کون؟ تم تھے، ہم تھے، صحابہ تھے۔ ہاں، اب دیکھیے نا جی، آپ جا رہے تھے، اچانک ایک کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ہاں، موقع پہ کوئی انسان وہاں پر موجود تھا، دیکھا، ہاں، دیکھ کے اگر وہ آ کے بولتا ہے اس میں، یا اڑتی اڑتی سن کے بولتا ہے اس میں کتنا فرق ہوگا؟ دیکھ کے آیا تو آدمی بولیں گا برابر بھائی، ذرا بہت زیادہ اسپیڈ آیا تھا، گرا، کیا ذرا خراش آئی، ایک خراش، ایک زخم لگ گیا۔ دوسرا کیا بڑا ایکسیڈنٹ معلوم کیا جی، ٹکڑے ہوگا جی، انہیں وہ ہاتھ کڑ گا اس کا، ہے۔ اور تیسرا کیا ایمبولینس کی لائن لگ گئی جی، وہاں چھ فوراً لوگوں سب پکڑ لے گئے، منڈا گنڈا پھڑکا رنگا اس کا، کہ انہیں معلوم ہی دینا، اب ہانکتا جو چاہے۔ تو اب ایک ہی چیز جہاں دیکھا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے،
جس نے نہ دیکھا سنا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اب صحابہ نے ایک ایک چیز دیکھا عملی طور پر کہ اللہ کے رسول نماز بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں, زکوٰۃ بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں, حج بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں, قربانی بولے تو کیسے ادا کر رہے ہیں, عقیقہ بولے تو کیسے ادا, ہر چیز کو دیکھا. اب جو دیکھا انہوں نے اس ماحول کو کھینچا. کب بولے؟ جب واقعہ ہوتا تب ضرورت نہیں پڑتی کب ہوا, لیکن جب واقعہ ہو کے زمانہ گزر جاتا تب ضرورت پڑتی کہ وہ کس وقت بولے. ہاں میں بولتا ہوں بھائی کیا ہے, سب لوگ آئے ہوئے ہیں, پرس کھولو جو ہے ڈال کے جاؤ. آج بولے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے, معلوم ہے چندہ مانگتے ہی برابر ہے. ہاں ایک 10 سال کے بعد کیا کیا الملک میں بیٹھ کو دیوانے گیا, یہ پرس کھولو بولے ڈالو بولے. اگر کوئی یہ ایسی ہی بات ایک مدت کے بعد پہنچاتا ہے اور سچویشن نہیں ظاہر کرتا اس کے پاس, وہاں دین کی مجلس تھی اور رمضان کا مہینہ تھا, رات کا موقع تھا, پبلک اچھی اکٹھی تھی اور انفاق کا اعلان ان الفاظ میں کیا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ 5 سال بعد جا کے بولتے ہیں کہ جاوید صاحب بولے جی اچانک پرس کھولو کا تو ڈالو کا, کیا عجیب مطلب اس کا نہیں برابر اتنا جی, کیا عجیب بولے سو نا بڑے بڑے پرس کھولو ڈالو بول کو. آپ کو ضرورت نہیں, اگر میں بولوں پرس کھولو ڈالو تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بات, لیکن اس کو 5 سال بعد کوئی دہرائے گا تو اس کو بولنا پڑے گا الملک میں ایک دینی مجلس تھی, رمضان کی رات تھی, انفاق کا اعلان ہوا. اتنا بول کے جب کہیں گے تو تبھی بات سمجھ آئے گی, ہے نہیں بات. یہی ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیان کیا, اس وقت صحابہ کو معلوم تھا اور صحابہ کو جو واقعہ ہوا اس کے تحت احکامات مل گئے. لیکن جب صحابہ نے اپنے تابعین کو بولا تو انہیں نقشہ کھینچنا پڑا کہ کب بولا, کہاں بولا, کس واسطے بولا, کیا اس کی حکمت تھی. اب واقعہ کھینچنا پڑا, تبھی تم سمجھ سکتے تھے. اب جو واقعہ کھینچ کے انہوں نے رکھا تصویر, اس تصویر کو سب سے پہلے ہو بہو لینے والے کون تھے؟ جو ان کے ساتھ پڑا باقاعدہ. صحابہ نے تو تصویر رکھی, اس تصویر کو ہو بہو لینے والے کون تھے؟ تابعی تھے جو ساتھ میں صحابہ کے شاگرد بن کے آئے. اور اس کے بعد کا مرحلہ ایسے آیا اسلام کے اوپر کہ لکھت شروع ہو چکی تھی, لکھت شروع ہو چکی تھی تو علماء اٹھے اور کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا. 3 زمانوں کے اندر تک مکمل وہی اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے باقاعدہ محفوظ ہو گیا کتابوں کے اندر. جب تک اب یہ 3 زمانوں کے لوگوں سے تعلق رکھ کے دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے, خسارہ ہی خسارہ. آج آ کے 1400 سال بعد یہ کہیں گے کہ ہم سلف کو نہیں مانتے, ہم ان کتابوں کو مانتے نہیں, ان لوگوں کو مانتے نہیں, تو یاد رکھو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. لو چلو جی سب کچھ چھٹی ہو گئی, خوش ہو جاؤ. رمضانیین ان کے لیے تو چھٹی ہی چھٹی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ. لو ہے قرآن میں آیت, ابھی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. لا تقربوا الصلاۃ, قریب بھی جاؤ نہ کو بولا, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو اب خوش نہ, ہاں. اور وہ انتم سکارا, نشے کی حالت میں ہو تو چلو نشہ بھی حلال ہوگا, چلو پی لے کو نماز نہ کو پڑھو. اب کون ہی بیٹھ کے بولتا ہے بھائی قرآن میں چاہے تو بھائی پی لے کو نماز نہ کو پڑھو, تمہیں کیا بھائی تمہیں روک لے گو, میں جاتا ہوں بھائی. کیا بیوقوف بولی. قرآن بولا ہے لیکن کب؟ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا پہلا حکم یہی آیا. یہ بعض معاملات میں مفسرین کی رائے دوسرا حکم تھا. اگر تم نے نشہ کر لیا تو نماز کے قریب مت آؤ, تو صحابہ بہت سے دن میں پینا ہی چھوڑ دیے, کیونکہ رات میں لمبا وقفہ ہوتا تھا, نشہ اتر جاتا تھا. دن میں پیئیں گے تو نماز عصر مغرب عشاء مل کے آ رہی ہے, تو دن میں پینا ہی چھوڑ دیے پہلے ہی. یہ پہلے, اب یہ کون بتائے یہ پہلے کی آیت ہے, کب اتری تھی, شان نزول کیا تھا, احکامات کیا تھے؟ صحابہ. اگر ڈائریکٹ لیں گے, آج بیٹھ کے بولے گا بدبخت شراب پینا بھی جائز ہے اور نماز نہ پڑھنا بھی جائز ہے, کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بولے گا. تو معیار سمجھنے کا ہمیں بنانا پڑا کہ اللہ کے رسول سے بالمشافہ جس نے سیکھا صحابہ, ان سے جس نے سیکھا تابعین, ان سے جس نے سیکھا تابع التابع. اچھا
اب اس کا ایک اہم امپورٹنٹ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کو پورا میں کیا ہے سبجیکٹ دینا چاہتا ہوں. ایک اہم عنوان. آپ پوچھیں گے اچھا جی جب صحابہ تابعین تابعوت تابعین ملا، کیوں ان کے بعد والوں کو بھی نہیں ملا دے تمہیں؟ سب کو ملا لے کو جاؤ، وہاں تک کہیں کو اسٹاپ کر دیں تمہیں، وہاں تک کیوں کھڑا دیں تمہیں، اس کے بعد بھی ملاؤ. ہم کہتے ہیں کہ بدبخت تو تاریخ نہیں جانتا ہے. دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بعد والوں کو نہیں ملاتے. یہ ایک اللہ کے رسول کی یہ شہادت بخاری کے اندر کے میرے بعد کے دو زمانے گارنٹیڈ ہیں. بدعتیں نہیں ہوئی تھی، اس میں بدعتیں نہیں ہوئی تھی، کوئی قبر نہیں نکلی تھی، کوئی درگاہ نہیں بنی تھی. بتاؤ امام بخاری کون سی درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سے درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام مالک کون سے درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام شافعی کون سی درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام اوزاعی کون سی درگاہ کو جاتے تھے؟ امام سفیان ثوری کون سی درگاہ؟ کوئی نہیں. کوئی بدعت، اصل اسلام اس وقت تک محفوظ تھا. آج جتنے چیختے ہیں نا یہ ہمارے دور سے آ رہا ہے، دور سے کون سے جی دور سے آ رہا ہے؟ بتاؤ نا. اسلاف سلف کے اندر بتاؤ 3 دور کے اندر کوئی بدعت ہے؟ ہم بھی مان لیتے. کوئی شرک ہے؟ ہم بھی مان لیتے. سلف الصالحین جتنے بھی ہیں یہ 3 دور کے اندر پورا اسلام محفوظ رہا، اور اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی تھی یہ 3 دور کے اندر کا اسلام تمہارے لیے قابل قبول ہے. ایک اس وجہ سے روک دیتے. دوسری بات، یہ تینواں دور آتے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسمانوں کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پورا اسلام کتابوں میں بھی محفوظ ہو گیا. اچھا اس کی ایک تاریخ میں بتاتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول آئے، صحابہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ لیے، لیکن اسی وقت صحابہ کو احساس ہو گیا یہ ڈائریکٹ محفوظ ہمارے دماغ تک رہے گا لیکن اس کو لکھنا بھی چاہیے. تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جو احادیث کو لکھنا شروع کیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ تم لکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں لکھتے ہیں. ارے اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، تم سب لکھ لیتے ہو، شریعت بن جائے گی. تو وہ رک گئے اور سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں، ہر بات لکھ لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے زبان کی طرف اشارہ کر کے اس سے کوئی بات نہیں نکلتی، خواہ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، لیکن حق باطل نکلتا ہی نہیں اس سے. تم لکھو، جو دیکھتے ہو لکھو. اس زبان سے کوئی باطل نکلتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں. ہوا کہتے ہیں خواہش کو. اللہ سورہ نجم کے اندر اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کر دیا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے خواہش سے بولتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی بولتے ہیں. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھنا شروع کر دیا. اور اسی طرح جب قرآن اترتا گیا اللہ کے رسول پہلے بلاتے تھے کاتبین وحی کو. حضرت معاویہ بھی اس میں سے ایک ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کاتب وحی ہیں، حضرت عمر کاتب وحی ہیں، حضرت عثمان کاتب وحی ہیں، حضرت علی کاتب وحی ہیں. فوراً بلاتے تھے، کہتے یہ آیتیں اتری ہے لکھو. اس وقت کاغذ نہیں تھا، 3 چیزیں تھیں جس پر لکھا گیا قرآن. ایک تھی چمڑے کے ٹکڑے، اس پر لکھتے تھے. دوسری تھی کسی جانور کی نرم بڑی بڑی ہڈیاں، جیسے اونٹ ہو، گائے ہو، اس کی ہڈی دیکھیے تقریباً کیا ہے 2-3 آیات آرام سے لکھ سکتے ہیں. وہ اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے لکھنے کے لیے، تو اس پر. تیسرا تھا باریک سے پتھریلے چٹان. پہاڑوں کے اندر کبھی کبھی کیا ہے لمبے چٹان چھوٹے چھوٹے باریک سے تراشے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو یہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس کو جیسے جیسے جو جن کے پاس بولے وہ انہوں کے پاس ہی رہ گیا. لیکن جب آخری سال اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ دورہ کیا تو اس وقت اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا کہ اگلے رمضان تک میں نہیں رہوں گا، کیونکہ اس رمضان کا اگلے رمضان کا دونوں کا کیا ہے اسی وقت کیا ہے تلاوت ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے کاتبین وحی میں سے زید بن ثابت کو، عبداللہ بن مسعود جیسے شخصیتوں کو بلا کے پوری ترتیب رکھ دی. پہلا سورہ تو سورہ علق ہے، دوسرا تو مزمل ہے، تیسرا کوئی اور ہے، 5واں فاتحہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا، پہلے فاتحہ رکھو، پھر بقرہ رکھو، پھر آل عمران رکھو،
پھر نساء رکھو، پھر مائدہ رکھو، پھر انعام رکھو، پھر آراف رکھو، یوں ترتیب بتائی، اور اسی طرح آیت تک بتائی، یہ آیت کے بعد یہ آیت رکھو، یہ آیت کے بعد یہ آیت رکھو، یہ آیت کے بعد یہ آیت رکھو۔ اسی وجہ سے ہر ایک سورے پہ بسم اللہ آپ کو ملتا ہے، لیکن سورہ توبہ میں نہیں ملے گا۔ جاؤ جا کے اٹھا کے دیکھو مصحف میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے وہاں نہیں لکھا، نہیں کہا، وحی کاتبین وحی کو نہیں کہا وہاں لکھو، نہیں لکھے، سوائے توبہ کے ہر سورت میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، توبہ پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ 9واں سورہ توبہ، جاؤ جا کے دیکھ لو، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اسی وقت سے لکھنا کتابی شکل میں بنانا، لیکن 10% حصہ کتاب میں لکھا ہوا تھا مجموعی اسلام کا، 90% حصہ دلوں کے اندر محفوظ تھا۔ اچھا، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ بیٹھے مسند پر، صحابہ استاد بنے، تو ان کے پاس جو بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ جیسی شخصیت، ابن مسعود جیسی شخصیت، زید بن ثابت جیسی شخصیت، اما عائشہ جیسی شخصیت، اور حضرت ام سلمہ جیسی شخصیت، ان کے بڑے بڑے ادارے کھل گئے، گویا کہ طالبین آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اب یہ پورے تابعین کہلائے، اور یہ تابعین کا دور تقریباً اللہ کے رسول کے 1 دن بعد ہی شروع ہو گیا ہے۔ نہیں کوئی آیا اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی، ابھی دفنا کے 1 دن ہی ہوا تھا، تو وہ کون تھا؟ تابعی تھا، کیونکہ رسول کو تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اور اس میں بڑے تابعی جو سید التابعین کہلاتے ہیں وہ ہیں سعید ابن المسیب، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اپنی بیٹی ابو ہریرہ ان کو دیے تھے، سعید ابن المسیب۔ اور پیدا کب ہوئے؟ 14 ہجری میں پیدا ہو گئے، 14 میں، 14 اللہ کے رسول کی وفات 11، 12، 13، 14، 3 سال بعد پیدا ہو گئے سعید ابن المسیب۔ اور ان کو اما ام سلمہ، انہوں نے دودھ پلایا، اللہ اکبر، سعید ابن المسیب کو اما ام سلمہ نے دودھ پلایا، اور انہوں نے پلا بڑا ہی امہات المؤمنین اور بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ، تو پورے علوم کا منبع بن کے اٹھے۔ جب اٹھے ہر فتویٰ بڑے بڑے صحابہ خود ریفر کرتے تھے، جاؤ سعید ابن المسیب سے پوچھو، سعید ابن المسیب سے پوچھو۔ تو اب یہ باتیں جب مشہور ہوئی تو ان سے پڑھنے کے لیے پھر آئے لوگ دوسرے۔ اب یہ زمانہ جب دوسرا آیا نا، یہی وہ دور تھا جس میں ہمارے سب امام بنے، سب امام جو بھی آج ہمارے تفریقے ہیں نا، وہ بھی 1 منٹ میں سمجھ لیجئے کیسے تفریقے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 میں رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کا پیدا ہوئے 80 ہجری میں۔ امام مالک پیدا ہوئے 93 3 ہجری میں، امام مالک۔ امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں، امام شافعی پیدا ہوئے۔ اور امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 160 پر 7 یا 160 پر 8۔ بس 4 امام ہیں ہمارے جو ہم مقلد بن کے کیا چیختے ہیں، حنفی شافعی، حالانکہ کوئی امام نہیں بولا کہ میرے پیچھے آؤ، سب امام یہی کوشش میں لگے رہے کہ اصل چیز اب تک پہنچا دے، لیکن آگے چل کے کیا ہوا، لوگ انہیں کو تقلید کا ذریعہ بنا لیے۔ اچھا وہ واقعہ الگ ہے، میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ ہو گیا کیا؟ اب یہ پہلے امت کے گروہ میں آ گیا، اب ان کے شاگرد جو بنے آگے چل کے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں 2 ہیں، امام محمد اور امام ظفر، اور ان کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک وغیرہ ہیں، اور ان کے شاگردوں میں امام احمد جیسے ہیں۔ امام احمد کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ فقہا کے ساتھ محدثین کیسے مل گئے دیکھو۔ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال کیا، جس سال انتقال کیا اسی سال امام شافعی پیدا ہو گئے۔ امام شافعی نے جب اپنے علم کے عروج پہ تھے، امام احمد ابن حنبل 160 پر 8 میں 18 سال کا ڈیفرنٹ تھا، تو یہ آ کے امام شافعی کے پاس پڑھنے لگے۔ امام شافعی کے پاس پڑھ کے جب امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم بنے، اس وقت امام بخاری آگے پڑھنے لگے۔ امام بخاری کا سن ولادت 194۔
امام بخاری جس طرح چاروں اماموں میں پہلے امام ابو حنیفہ 80 میں ہے، اسی طرح تمام ائمہ حدیث میں سب سے پہلے امام بخاری ہیں جو 194 میں پیدا ہوئے۔ اب 194 تھا 214 کتنا عرصہ ہوا؟ 194 4 سال، 14 کے 14 سال، 4 اور 14 18 سال، 18 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں تمام محدثین پیدا ہو گئے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب پیدا ہو گئے، سب پیدا ہو گئے۔ 214 پورے محدثین پیدا ہو گئے۔ تو 214 کے بعد سے 30 سال ملا لیجئے، اس حد تک 214 to 250 کے اندر تمام محدثین اپنی اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیے، اور 300 ہجری کے اندر بخاری تیار، مسلم تیار، ابو داؤد تیار، نسائی تیار، ابن ماجہ تیار، مسند احمد تیار، موطا امام مالک تیار، سب حدیثوں کی کتابیں تیار ہو چکی تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پورا اسلام محفوظ ہو چکا تھا۔ اب یہ ہے وہ دور سلف کا جس سے عبارت کر کے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں حنفی نہیں بولنا، سلفی بولے جا کے، جی ہاں بولے جا، وہ کی نہیں بولنا، ایک ہی بولنا۔ یہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ایک شخص کی طرف نسبت ہے، شخص کی طرف، امام ابو حنیفہ کی طرف، امام مالک کی طرف، امام احمد بن حنبل کی طرف، امام شافعی کی طرف۔ سلف کسی ایک شخص کا نام نہیں، شخصی نام نہیں ہے، یہ گروہ کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ والا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم سلفی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کتاب و سنت سمجھایا تھا وہی ہم کو بھی سمجھ میں آنا ہے، وہی ہم بھی اتباع کرتے ہیں تو سلفی ہیں۔ کوئی بری بات نہیں ہے سلفی کہنا۔ شخصیت کی طرف نہیں ہے نسبت، کسی ایک نام کی طرف نہیں ہے نسبت، انعمت علیہم گروہ کی طرف ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا تھا، اس گروہ کی طرف ہے۔ تو اب بات سمجھ لیجئے میرے بھائیو، جتنے بھی جھگڑے ہیں اس معاملے میں اصل علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ سلف کا عقیدہ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی حرام کاری ہے، نہ کوئی شرک ہے۔ ائمہ اربعہ چاروں کے چاروں جتنے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو حنفی ہوں گے یا تو شافعی۔ میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تم ثابت کر دو کہ کبھی امام ابو حنیفہ نے فاتحہ پڑھا ہو، ثابت کر دو۔ 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، 1 کروڑ، لاکھ نہیں بول رہا ہوں میں، 1 کروڑ دیتا ہوں، لاؤ ثابت کرو امام ابو حنیفہ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہو، امام ابو حنیفہ الفاتحہ بول کے کیا ہے خبر کے پاس جا کھڑے ہوں، بتاؤ، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، بتاؤ ثابت کرو۔ جس امام کے تم پیرو ہو وہی ثابت کر دو انہوں نے کیا ہے یا نہیں۔ کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی، کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور 300 سال تک کوئی قبر، کوئی مجاوری، کوئی درگاہ نہیں آئی تھی اسلام کے اندر، ورنہ تو وہ ہم سے زیادہ قریب نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا صحابہ کی قبریں کہاں ہیں۔ ایک ایک بول کو جاتے ہیں جنت البقیع میں، جا کو دیکھ کو، وہاں سے ایک ایک پتھر گاڑ کو، یہ ان کی قبر وہ ان کی قبر بول کو نہیں بنا سکتے تھے۔ بھائی ہم نہ ایزی تھا یا ان کو ایزی تھا؟ ان کو نہ تھا، آج تبھی مٹ گئے، معلوم نہیں، اس وقت تو سب کے معلوم تھے۔ اماں عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ جاؤ جا کے بناؤ۔ فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ جاؤ جا کے بناؤ۔ بنایا کوئی قبر، کوئی قبہ، کوئی گنبد، کوئی مینارہ، کوئی پینٹنگ، پھر اس میں اود بتی، ایک مجاور، پھر تٹے میں بوندی، وہاں سے کافور، کوئی کیا؟ لاؤ ثابت کرو۔ چاروں اماموں میں اور 6 محدثین میں، اچھا میرا اعلان سن لو، چاروں اماموں میں 6 محدثین میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ، 6 محدثین، 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان کے اندر ثابت کر دو 6 امام اور 4 امام محدثین، 6
فقہا چار، ان کے اندر ثابت کر دو کسی نے کوئی بدعت فاتحہ یا کوئی درگاہ کوئی اور چیز کوئی قبر کوئی مجاوری کی ہو تو ہم بھی مان لیتے ہیں، چلو یہی دین ہے۔ تمہارے بڑے کے بڑے بڑے کے بڑے کے پاس چلے جاؤ اور پوری زندگی قیامت تک نہیں لا سکتے تم۔ تو ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، آپ دھوکے میں ہیں، دین نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہو گئی، بعد میں پیسے بٹورنے کے لیے دنیا پرست علماء آئے نا، انہوں نے جاہل عوام کے ساتھ پیسہ کمایا۔ 300 سال تک کوئی بدعت نہیں تھی۔ تو آج سے تہیہ کرو، ہمیں اتباع کرنی ہے کتاب و سنت کے ساتھ سلفی منہج پر۔ بولو بولو کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ نہیں، وہ تو بولنا ہی ہے۔ بولنا کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ساتھ سلفی منہج پر۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ کتنا بڑا گروہ سلفی بن رہا ہے، دیکھیے بھائی، ویڈیو پکڑو بھائی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کتنا بڑا کتنا بڑا گروہ ہے جو سلفی بن رہا ہے۔ بولو، کتاب و سنت کے ساتھ سلفی منہج پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم سب کون ہیں؟ سلفی ہیں، سلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر کامزن فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔